اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وأمره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون أن الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم صلاة الحق وسلام الحق على وسي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات دعا کی درخواست سے ضمیر حسین کی والدہ کی سرجری ہے، شہرمان کو آپریشن ہے، اور جس دوست نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے جو مریض ہیں، ہمارے بھائی کے یہاں بھی مریض ہیں، جس نے جہاں بھی مجھ سے صحت یابی کے لیے کہا ہے، پروردگار تمام کو شفائے کلی نصیب فرما۔ مالک ہم اس در کے بھکاری ہیں، رزق واسع و حلال نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ یہ اتنے مصروف ترین لوگ اپنے کام کو امور کو ترک کر کے فرش عزا پر آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما، گناہوں کو مغفرت فرما، پروردگار عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرما، مالک ہماری اس عبادت کو مقبول فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور فرما، امام کے آوان و انصار و خادمین میں شمار فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ درود کی گزارش کروں گا کیونکہ تلہار کے ہمارے ایک دوست، ایک جوان عزادار جو علم لگایا کرتے تھے، سجایا کرتے تھے اور خاص اس میں عبادت انجام دیا کرتے تھے، وہ علم لگاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تلہار سندھ کا ایک اچھا شہر ہے اور ایک اچھے عزادار مولا کا علم سجاتے ہوئے دنیا سے گئے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے شہید غلام حسین شہاد ان کا نام ہے، مل کر بآواز بلند صلوات۔ کروں گا آپ سے اگر تھوڑا سا اور نزدیک آ جائیں گے تو جلدی سے میں بات آپ تک پہنچا سکوں گا، حسن مجلس میں اضافہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات اور محمد و آل محمد کی واجب احترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، جشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفاو حل عطاو انماو لا فتح۔ یقیناً میرے حضور جلوہ فرما شخصیات، جلوہ آرا شخصیات، جلوہ نما شخصیات، جلوہ گر شخصیات، جلوہ فروز شخصیات، آپ میں سے ہر ایک خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے، خوش طالع ہے، خوش قدم ہے، خوش خرام ہے، خوش نود ہے، خوش نہاد ہے کہ اپنے اوقات کو اس ذکر میں گزار کر اپنی اوقات میں اضافہ کر رہا ہے۔
عزت بنتی ہی در آل محمد پر ہے اور بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ حیات کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، بات اچھی لگے تو بولنا بھی عبادت ہے۔ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو حیات کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت دار عبادت کر رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں کہ جہاں نماز جیسی عبادت کی جاتی ہے۔ اب نگاہ کیجئے نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے رات کے اس پہر میں آپ آئے ہیں ذکر آل محمد میں، یقیناً تر و تازہ ہیں، آپ کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں اور مجلس بھی عبادت ہے۔ مجھے نہیں معلوم لاہور میں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن میں جہاں سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں وہاں بارش تھی، وہاں کیچڑ تھا، وہاں پانی تھا، مصیبت تھی، پریشانی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا مومنوں کا، عزاداروں کا رش کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ابھی سڑک پہ میں دیکھتے آ رہا تھا، پیدل عزادار چلے جا رہے تھے، یعنی یہ عزادار رات کے اس پہر میں نہ بارش دیکھتے ہیں نہ پانی دیکھتے ہیں، یہی دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ حقیقت کا دروازہ کیا ہے۔ ہم کسی صورت میں آل محمد کو نہیں چھوڑتے، سخت بارش ہو تب بھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، سخت گرمی ہو تب بھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، سخت سردی ہو تب بھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی بھی موسم میں ذکر علی نہیں چھوڑتے، ہر موسم میں علی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں نوجوانوں؟ اس لیے کہ موسم کو عربی میں فصل کہتے ہیں، علی کو بلا فصل کہا۔ اور جو فرما رہے ہیں یہ عزادار جو رات کے اس پہر میں تمام امور کو چھوڑ کے نہیں سوچا کہ میں بارش میں جاؤں گا تو بھیگ جاؤں گا، نہیں سوچا میرا لباس خراب ہو جائے گا، نہیں سوچا کیچڑ پیروں کو لگ جائے گی، نہیں، کچھ بھی ہو جائے، موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر موسم میں عزاداری کے لیے پہنچنا ہے، ہر موسم میں ذکر کے لیے پہنچنا ہے۔ کیوں؟ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، دین تو وہی لے گا جو اجر دے گا۔ ہم یہ اجر دے کے بتا رہے ہیں، کل بھی ہم دین پہ تھے، آج بھی ہم دین پر ہیں، کیسا ہی موسم کیوں نہ آ جائے، ہم سے مودت آل محمد کو نہیں چھین سکتا۔ کیوں نہیں چھین سکتا؟ اس لیے کہ ہم موسم کے ساتھ نہیں بدلتے، دنیا کو بتا دیتے ہیں جو موسم کے ساتھ بدلتا رہے وہ فصل ہی ہوتا ہے، اور جو ہر موسم میں مودت اہل بیت کرے وہ نسلی ہو۔ ایسے صلوات بھی بآواز بلند محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ اکثر چہرے میں نے دیکھے جو درود پڑھ چکے، جنہوں نے درود پڑھا، کچھ کے علاوہ ایک مل کر بآواز او بلند اور صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد تم عزت والے ہو۔ عزت والے اسی وقت ہو جب دوسروں کا بھی احساس کرو، عزت والے اسی وقت ہو جب عزت بانٹنا سیکھو، آدم کی اولاد عزت والے اسی وقت ہو جب نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرو۔ اور نعمت دے رہا ہے، اسلام جیسی نعمت تمہیں دے دی ہے، بدلے میں اجر مانگا ہے تو اجر ادا کرو، تم عزت والے ہو۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں خشکی و تری پہ اٹھایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی کثیر مخلوق میں تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کہتا ہے یوم ندعو، قیامت کے دن بلائیں گے تو امام کے پیچھے بلائیں گے، آگے مت بڑھ جانا، پیچھے بلایا جائے گا۔
امام کے پیچھے تمہیں طلب کیا جائے گا. امام مسجد میں بیٹھے ہیں تو مثال سمجھانا بہت آسان ہے. امام مسجد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا, امام مسجد جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو حکم کیا ہے؟ ان سے آگے نہیں بڑھنا. امام قیام میں ہے تو آپ رکوع میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام ہے, اس کے پیچھے چلنا. امام رکوع میں آ گئے تو آپ رکوع سے اٹھ نہیں سکتے, اٹھیں گے نماز باطل ہو جائے گی. امام رکوع سے اٹھ گئے اور ابھی کھڑے ہیں اور آپ سجدے میں چلے گئے, جماعت سے باہر چلے گئے. امام کیا؟ اس کے پیچھے پیچھے چلنا, امام سے آگے نہیں بڑھنا. بہت آسان مثال دے رہا ہوں دوستوں, امام سے آگے نہیں بڑھنا, اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. نماز تمام ہوئی, زیارت پڑھا دی گئی. اب یہی مجمع جو پیچھے پیچھے تھا جلدی سے نکل رہا ہے. مولوی صاحب نکلنے چاہ رہے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. مولوی صاحب ابھی جماعت پڑھا رہے تھے تو سب پیچھے پیچھے تھے. اب جب جانے کا وقت آیا تو لوگ آگے, مولوی صاحب پیچھے. مولوی صاحب کو راستہ نہیں مل رہا. پوچھو بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو اتنے پیچھے تھے کہ ان کی حرکت سے اپنی حرکت آگے نہیں کر رہے تھے. وہ اگر خم ہوئے رکوع میں گئے تو آپ پیچھے کہ ان سے پہلے نہ چلے جاؤں. وہ اگر سجدے میں گئے تو آپ پیچھے کہ ان سے پہلے نہ چلا جاؤں. اتنی احتیاط ہو رہی تھی کہ پیچھے پیچھے تھے. اب کیا ہوا کہ مولوی صاحب پیچھے آپ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے اور نکلتے چلے جا رہے ہیں. کہیں بھائی بات یہ ہے وہ امام ہیں مگر جماعت کے, جب تک جماعت تھی ہم پیچھے تھے, اب جماعت ختم ہو گئی ہے, اب ہمیں اور بھی کام ہے, ہم جا رہے ہیں. مولوی صاحب کے پیچھے نہیں چلنا, ہمیں اپنے گھر کی طرف جانا ہے. انہوں نے اپنے گھر کی طرف جانا ہے. یعنی پتہ چلا عالم کے پیچھے پیش, نماز کے پیچھے پیش, امام کے پیچھے, امام جماعت کے پیچھے اس وقت تک رہیں گے جب تک جماعت ہے. یہ امام جماعت ہے, امام جماعت ہے. یعنی پتہ چلا محدود وقت کا امام ہے. جو محدود وقت کا امام ہو اس کے پیچھے بھی محدود وقت تک رہا جاتا ہے. دنیا کہہ رہی ہے علی تو 40 ہجری میں چلے گئے, تم اب بھی علی کو امام کیوں مان رہے ہو؟ دنیا کو یہی سمجھا رہے ہیں علی محدود وقت کا امام نہیں ہے, کیونکہ وقت بنتا ہے سورج سے اور علی وہ ہے جو سورج کو بٹا دینا. جو فرما رہے تو صلوات محمد و آل محمد پہ ہدیہ کرتا ہے. شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا. سوال کیا جاتا ہے علی تو چلے گئے 40 ہجری میں, اب علی کیا کرنا, اب علی کو امام کیا ماننا؟ علی کسی زمانے میں محدود تو نہیں ہے. زمانہ بنتا ہے زمین کی یا سورج کی گردش سے, اور علی وہ جو سورج کو پلٹا دے. جملہ آگے بڑھا رہا ہوں, چلے ہم اسی لیے علی کے پیچھے کہ ہر زمانے سے علی کا تعلق ہے. کیوں چلے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں, صحیح ہے ترجمہ پورا کر دیتا ہوں. اے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحیح ہے ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, ترجمہ ہے مگر مکمل نہیں ہے. اے ایمان لانے والوں نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے قیامت تک ایمان لانے والوں. صرف 11 ہجری کے مومنوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا, قیامت تک جو آتا رہے گا آیت اسے خطاب کرتی رہے گی. اے قیامت تک ایمان لانے والوں. مالک کیا کرے؟ اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ. مالک اور کیا کرے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا الفاظ کو دیکھتے آئیں. اے ایمان لانے والوں, قیامت تک ایمان لانے والوں. کفر سے اسلام میں آئے, اسلام سے ایمان میں آئے. کل بھی میں نے جملہ دہرایا تھا, کفر سے اسلام میں آئے, پھر ان میں جو خوش نصیب تھے وہ ایمان میں آئے. مالک ایمان میں آئے, منزل بڑھ گئی, کیا کافی ہے؟ کیا لے کر نہیں, متقی بنو, تقوی اختیار کرو. کیوں؟ زاویہ بدل کے سوچیں. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری زندگی ایک ہی طرح سے گزرے.
چاہتا ترقی کرو اوپر آؤ. والد صاحب اگر کہیں تھے تو تم نے وہاں نہیں رکنا, ترقی کرنی ہے, اوپر آنا. اگر ایک اسٹیج پہ آج پہنچ گئے ہو تو زندگی کو یہاں مت روک دینا, ترقی کرو اوپر آؤ, درجے بڑھاؤ, اسٹیٹس بڑھاؤ. علم کی منزل ہے تو علم بڑھاؤ, تقویٰ ہے تو تقویٰ بڑھاؤ, جو منزل ہے اس میں ترقی کرو. قرآن کا درس یہی ہے, آگے بڑھتے چلے جاؤ. ایک کافر جہاں ہے وہاں انہیں نہیں تمہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا کیا, قرآن کو رٹنے کے لیے رکھا, سمجھنے کے لیے نہیں, سنانے کے لیے رکھا, غور و فکر کرنے کے لیے نہیں. تو ہم پیچھے رہ گئے, دنیا آگے نکل گئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, قیامت تک ایمان لانے والوں. مالک کیا کریں, اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ. مالک اور کیا کریں, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مالک سچوں کے ساتھ ہو جائے. ہاں, آیت نازل ہوئی, نبی نے پڑھ کے سنائی, سارا میرا محترم مجمع آیت کے درد کر چکا. اب یہ نقطہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. صاحبان فہم, صاحبان علم, مجلسی لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں. نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں, اے ایمان لانے والوں. کسے سنا رہے ہیں, اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنا رہے ہیں. اے ایمان لانے والوں, قیامت تک ایمان لانے والوں, متقی بن جاؤ. یا رسول اللہ بن گئے متقی, اب کافی ہے. فرمایا نہیں, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی کے سامنے جو بیٹھے ہیں, نبی ان سے کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی یہ نہیں کہتا ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیا آپ کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے؟ ایسا نہیں, بات بڑی ہے, بات بڑی ہے. دلیل ہے کہ نوجوان کے لیے, ہم نبی کی بزم میں بیٹھے, نبی ہمیں آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں, اے ایمان والوں متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا نہیں پوچھا جا سکتا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو کیا آپ کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے؟ نبی کہہ رہے نہیں, ایک محمد کے ساتھ نہیں, ہم 14 کے 14 محمد ہیں. ایسا نہیں, ذرا اسے بلند صلوات محمد والے محمد پہ دیا. نبی فرما رہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی تو کہتا آپ کے ساتھ ہیں, کیا کافی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہونا؟ آیت کہہ رہی ہے, جمع کا صیغہ ہے, صادقین کے ساتھ ہونا ہے. تو کچھ ہیں جو نبی جیسے ہیں, کچھ ہیں جو نبی جیسے ہیں. کیسے ہیں؟ انہم منی وانا منہم. کیسے ہیں نبی جیسے؟ افضلنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. نور ایک ہے, تجلیاں 14 ہیں. ایک کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے, ان سب کے ساتھ ہونا پڑے گا. جملہ آپ کی نظر کر رہا ہو, ان سب کے ساتھ ہونا پڑے گا. کونوا مع الصادقین. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہو جاؤ, فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ نبی جانتے ہیں یہ تو ممکن ہے کوئی میرے ساتھ ہو مگر علی کے ساتھ نہ ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا علی کے ساتھ اور مجھے بھول جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں اور علی کے ساتھ ہیں. 14 صلوات محمد والے محمد کی نام. ہدایت بشریت کے لیے امامت کی ضرورت ہے. امامت کہاں سے لائے؟ قرآن سے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین. ایسے ادھر ادھر نہ گھومتے پھرنا, دائیں بائیں نہ بھٹک جانا, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. مالک یہ صادقین کہاں ملیں گے؟ کہاں ہیں یہ صادقین؟ کہاں تلاش کریں؟ کونوا مع الصادقین, میم اور عین, مع الصادقین. مالکین کہاں ہیں؟ کہ اسی لیے کہا تھا علی مع القرآن. دور نہیں لگاؤں گا, جملہ بس آپ کے حوالے کروں گا, جیسے جی چاہے سماعت کیجیے گا. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. جو مرتبہ علی کا ہے وہ قرآن کا ہے, جو قرآن کا ہے وہ مرتبہ علی کا ہے.
جیسی عصمت و طہارت و صداقت قرآن کی ہے ویسی صداقت علی کی ہے. کونوا مع الصادقین، یہ ماں کون ہے؟ کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی مائیت میں ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور سمجھاؤ کہ کس کے ساتھ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو باطل کے راستوں پہ چلے جائیں. کہ اسی لیے کہا اس کے ساتھ ہو. کون ہے یہ؟ اور واضح کر کے بتاؤ. کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کونوا مع الصادقین، صادقین کی مائیت میں آؤ. صادقین کی مائیت میں، یہ صادقین کون ہے؟ کہ حق جس کی مائیت میں ہے، قرآن جس کی مائیت میں ہے، قرآن جس کے ساتھ ہے، حق جس کے ساتھ ہے. نبی اگر حدیث کو یہاں روک لیتے جملے کو تو کافی تھا. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہاں بھی بات ہوتی تو بہت تھا. واضح ہو گیا. ہم باطل کے راستوں پہ نہ چلے جائیں. کس کے ساتھ ہونا ہے؟ اس کے ساتھ ہونا ہے جس کے ساتھ حق ہے. اب حق کس کے ساتھ ہے؟ سب لکھ رہے ہیں، سارے مسلمان متفق ہیں اس حدیث پر. نبی نے فوراً کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لیکن ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. امام المتقین مولا عالمین پر بلند سے بلند تر صلوات. علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی سے پھر جائے. مالک کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا اگر کبھی جنگ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو یہ مت دیکھنا حق کہاں ہے، بس اتنا دیکھنا علی کہاں ہے. معیار حق نہیں ہے، علی معیار حق ہے. جہاں علی ہوگا، علی کے پیچھے حق کو چلایا، علی کے پیچھے یعنی حق کو بھی حکم دیا کہ تو نے علی کے ساتھ ہونا ہے. ہمیں کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب صادقین کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ حق ہے اسی کے ساتھ علی والے بھی ہیں. سب علی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ علی حق ہے. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کون ہو جاؤ؟ مومنو تم ہو جاؤ، صرف مومنو ہو جاؤ، متقیوں تم ہو جاؤ. پہلا مرحلہ ایمان، دوسرا مرحلہ تقوی. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا. ڈریں اللہ سے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. حیران پریشان ہو گئے تو خاموش گم سن. اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے قریب ہونا چاہیے؟ قریب ہونا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اگر ڈریں گے تو قریب کیسے ہوں گے؟ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، مزاج میں ہے. اگر اللہ سے ڈرنا ہے اس کی قربت کہاں ملے گی؟ تو اب ڈرنا ہے یا قریب ہونا ہے؟ آگے مجمع میں اختلاف. قریب ہونا ہے ڈرنا ہے؟ قریب ہونا ہے کیونکہ ہر نماز ہر عبادت قربتاً الی اللہ ہے، اللہ کی قربت کے لیے قریب ہونے کے لیے ہے. لیکن آیت کہہ رہی ہے ڈرو. کیا کریں؟ ڈریں یا قربت اختیار کریں؟ کہ ڈرنا ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کے غضب سے. یہ بات ہے جو میں اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات سے نہیں کرنا، وہ تو مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، اس کی تو قربت اختیار کرنی ہے، اس کے تو قریب آنا ہے. ڈرنا کس بات سے ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غضبناک ہو جائے. کام ایسے کرنے ہیں کہ وہ راضی رہے، کام ایسے کرنے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے، غضبناک نہ ہو، ناراض نہ ہو. ایسے اعمال انجام دیتے چلے جاؤ. اتقوا اللہ کی معنی یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی ذات سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا غضب کبھی نظر آیا ہی نہیں کہ ہم کہیں ایسے ڈرنا ہے یا ویسے ڈرنا ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ اللہ غضبناک ہوتے نظر نہیں آتا. پتہ کیسے چلے اللہ کب غضبناک ہے، اللہ کب راضی ہے؟ میرے نبی نے آگے بڑھ کے کہا یا فاطمہ
صدقے میں اللہ راضی ہو جائے. آئے ہیں تاکہ اس در پہ پہنچے جہاں رضائے خدا ملتی ہے. غیر المغضوب علیہم، مالک ان کے راستے میں نہ چلانا جن پہ تو نے غضب کیا. ہدایت بشریت کو امامت کی ضرورت. امام تو بہت سے ہیں، کون سا امام چاہیے؟ صراط مستقیم والا. کون سا امام چاہیے جو میدان محشر میں یوم ندو کے موقع پر بچا کے لے جائے؟ کون سا امام چاہیے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے. صراط مستقیم پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم. کون ہے صراط مستقیم؟ کہاں ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ ان کا راستہ نہیں ہے جس میں تو غضبناک ہوا. یہ غضبناک والوں کا راستہ نہیں ہے، یہ معیار رضا و غضب کا راستہ ہے. پتہ چلا جس پہ اللہ غضبناک ہے وہ تو خود جہنم میں جائے گا، دوسرے کو کیا جنت میں لے کر چلا جائے. یہی دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے امام نہیں ماننا، معیار صداقت کو دیکھنا ہے. کون اس قابل ہے کہ اسے امام مانا جائے؟ رضا ہے، رضا الہی ملتی ہے فاطمہ زہرا سے. اب معیار سیدہ ہے، سیدہ کو راضی کر لیا تو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، علیہ السلام بن جاؤ گے. دلیل کیا ہے؟ اور جب تک دور تھا یزیدی لشکر میں شامل تھا، حسین کے در پر آیا، قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا. امام ایسا جو نجات دلا کے لے جائے. ہدایت بشریت کے لیے امامت کی ضرورت. اور آیات آپ کے حوالے کروں. کوشش کی جاتی ہے کہ شان میں مولا کائنات کے جو آیات آئی ہیں اٹھا کے کہیں اور رکھی جائیں، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکے. ہم مسلسل ہی آیتیں پڑھتے رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بس ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے، مرضیاں خرید لیتا ہے. نوجوان جتنے میرے سامنے بیٹھے، آیت کیا کہہ رہی؟ وَمِنَ النَّاسِ، من المومنین نہیں، من المتقین نہیں، من الناس. مومنوں میں ایک ہے نہیں، متقیوں میں ایک ہے نہیں، لوگوں میں، سارے انسانوں میں بس ایک ہے جو جان بیچتا ہے، مرضی لیتا ہے. سارے انسانوں میں. جملہ آہستہ سے کہوں گا، جی چاہے تو دعا دیجیے گا، نہ چاہے تو اپنے بات رکھ لیجیے گا. سارے انسانوں میں بس ایک ہے، سارے انسانوں میں. تو جب سارے انسان مل کے علی کی برابری نہیں کر سکتے تو یہ عرب کے بدو علی کا مقابلہ. لے جائیے آیت، لے جائیے کہیں کسی اور پہ جسمہ کیجیے اس آیت کو، شان نزول میں وارد کر دیجیے. آتا کوئی نہیں ہے، آیت کا قد بڑا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ہے جو نفس بیچتا ہے، مرضی خریدتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن، یہ کوئی من ہے. سلامت رہے چہرے سلامت رہے ذکر میں کھلنے والے. یہ کوئی من ہے، من جو نفس بیچ رہا ہے، مرضی خرید رہا ہے. من ہے. مالک یہ من کون ہے؟ اسی لیے تو 1.25 لاکھ کے مجمع کو دھوپ میں کھڑا کر کے سمجھایا تھا، من کن تو مولا. ایک من ہے جو نفس بیچ رہا ہے، مرضیاں خرید. کون سا ہے من؟ من کن تو مولا ہو. اچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. نفس جان بیچ دی، مرضی لے لی. کوئی بھی چیز جب بیچی جائے تو بیچنے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آسان سی بات، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا، ایک بکنے والی چیز اور ایک جس کے بدلے میں عوض میں بک رہی ہے. یہاں تک بیٹھے ہوئے میرے محترم دوست، رات کی آج میں کہہ ہی نہیں رہا آپ سے. یہ چاہے بات اچھی لگے تو زبان سے اظہار کیجیے گا. جب بھی خرید و فروخت ہوتی ہے تو کم از کم 4 چیزیں ہونا ضروری ہے: بیچنے والا، خریدنے والا، بکنے والی چیز اور جس کی عوض اسے بیچا جا رہا ہے. اس لیلۃ المبید میں، شب ہجرت میں عجب تجارت ہوئی ہے. بیچنے والا بھی علی ہے، بیدار مجمع، عجیب تجارت ہوئی ہے. بیچنے والا بھی علی ہے، خریدنے والا بھی علی ہے، بکنے والا بھی علی ہے. اور
علی بکے گا تو علی کی مرضی پہ بکے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اب جملہ یہ ہے کہ ایک ایسا امام ہو جس کے پیچھے جائے. معیار ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ جس کی تجارت کو آیت بنا رہا ہے. جملہ بڑا تھا لیکن آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے آپ نے محسوس نہیں کیا. علی رات کو سوئے، مرضی خریدی، نفس بیچا. نبی کے گھر کی چادر کے نیچے کی بات تھی، پبلک کو بتانے کی کیا ضرورت. معیار بتا رہا ہوں میں جملہ آپ کے حوالے کروں گا. کبھی سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے بتایا کرو علی کے چاہنے والے ہیں. اہل خیر کو امام نہیں مانا، علی ابن ابی طالب کو امام مانا ہے. کیوں مانا؟ کیونکہ دیکھا اسے، ملا اس معیار پہ، اس لیے اسے امام مانا ہے. کیسا مانا کہ تجارت کی علی نے شب ہجرت اندھیری رات میں چادر اوڑھی، چادر کے نیچے آئے، نفس بیچا، مرضی خریدی. تجارت کی مالک تجارت ہو گئی. اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس تجارت کو آیت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجارت تو ہم بھی کرتے ہیں، پورے سال کچھ خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں. کبھی گاڑی خرید لی، کبھی گھر خرید لیا، کبھی کچھ خرید لیا، کبھی کچھ خرید لیا. لیکن کبھی ایسا کیا ہے کہ اخبار میں اشتہار دیں آج میں نے گاڑی خریدی ہے، آج میں نے گھر خریدا ہے، آج میں نے آئی فون خریدا ہے، آج میں نے فلیٹ خریدا ہے، آج میں نے پلاٹ خریدا ہے. کبھی کہتے ہیں نہیں، آپس کی باتیں طے ہو گئی، قیمت دی، چیز رجسٹری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ ہے، علی کی تجارت کو بھی آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. ہماری تجارت کو بھی آیت بنایا جاتا ہے کہ اگر امتی ہوتا تو نہ بناتا. علی ہے اس لیے بنا رہا ہوں، تجارت کو آیت بنا کے سمجھا رہا ہوں. جس کی تجارت آیت بن جاتی ہے اس کا پورا وجود قرآن ہوتا ہے. جس کی تجارت بھی آیت بن جائے اس کا پورا وجود قرآن ہے. اور قرآن کی اطاعت کرنی ہے، اسے اپنے پیچھے نہیں چلانا، قرآن سے اپنی بات نہیں منوانی. جو وہ کہتا جائے وہ کرتے چلے جاؤ. آئے در علی پر کیونکہ معیار اتنا بلند تھا. اور جب آ گئے علی کی سیرت پر تو جیسا کہا ویسا کرنے لگے. جیسا درس دیا ویسے درس کو ہم نے قبول کیا. جیسا علی نے بنانا چاہا امام جعفر صادق علیہ السلام. آخری جملہ، ایک جملہ صرف اصلاح کا، گفتگو مسائل کی جانب. امام اپنے چاہنے والوں میں بیٹھے، بیٹھ کے امام نے کہا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم. فضائل علی، شان علی میں نے اس لیے پڑھی تاکہ نسلوں کو پتہ چلے کیوں مان رہے ہیں، دلیل کے ساتھ ہو. دشمن نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم بھی پڑھنا چھوڑ دیں. آنے والی نسل کیا کہے گی، کیا جانے گی، کیا پتہ چلے گا. رونا اس بات کا ہے جن کے پیر کچھ نہیں ہیں. جائیے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے، قبر میں ان کا مرید آیا، فرشتے آ گئے. مرید نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کسی کا نام نہیں لے رہا، جائیں جا کے دیکھیے، بنے پڑے سوشل میڈیا. مرید نے کہا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں فلاں کا دھوبی ہوں. یہ حالت ہے. اور ہم علی کی شان بیان نہ کریں جو حقیقت ہے، جو قرآن ہے. قرآن یہ مذہب کی حقانیت ہے، کس سے کہانیوں پہ ہمارا مذہب نہیں ہے. قبر میں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا دھوبی ہوں، تو یہ دیکھ کون رہا تھا قبر میں؟ روایت کرنے والا کون ہے؟ بس کہانیاں ہیں، کس سے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی بات کرنی ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و اہل بیت پہ ہے، دلائل پر ہے، کس سے کہانیوں میں نہیں ہے. آنے والے نسل میں اتنا اعتماد ہو، جب کوئی پوچھے کون ہو، شرما کے نہ کہے، گھبرا کے نہ کہے، سر اٹھا کے گئے علی کے چاہنے والے ہیں. کیوں ہو؟ اس لیے ہیں. مجالس اسی لیے بیان کی جا رہی ہے، اس لیے ہے دلائل کے انبار لگائے جا رہے ہیں. سینہ کشادہ کر کے بتاؤ کہ علی کے چاہنے والے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، حق کے پیچھے چلنے والے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے پیچھے حق چلتا ہے. اب آ گئے، اب اصلاح کرو. اصلاح کیسی؟ ایسا کام کرو علی دیکھے تو خوش ہو، اور خوش ہو کر کے ہاں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. امام بیٹھے اپنے مجمع میں، اور مجمع میں بیٹھ کر امام نے کہا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم.
دیکھو لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، ہماری تبلیغ کرو، ہمارا پیغام پہنچاؤ. جی مولا. بغیر السنتکم، لیکن خبردار زبان استعمال نہ کرنا. مجمع سناٹے میں جیسے آپ کوئی کہے قبلہ اذان دیجئے مگر زبان استعمال نہ ہو. اذان کیا ہے؟ نماز کے لیے بلانا ہے نا. نماز کے لیے بلائیے مگر زبان استعمال نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فوراً منع کریں نہیں ہوگا ایسا. امام فرما رہے ہیں لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، زبان استعمال نہ ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں ہو سکتا. ایسے امام کے صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بلائیں بھی، زبان بھی استعمال نہ ہو. برجستہ کا اتنے اچھے بن جاؤ دنیا تمہیں دیکھ کر کہے جب یہ اتنا اچھا ہے اس کا امام کتنا اچھا ہو. ایک رخ ہے یہ جملے کا. اتنے اچھے بن جاؤ دنیا تمہیں دیکھ کر کہے جب یہ اتنا اچھا ہے اس کا امام کتنا اچھا ہوگا، امام کی تعلیمات کیا ہوگی. اور اگر ہم شرابی ہوں نعوذ باللہ، میں نہیں جا رہا تفصیل میں، اگر ہم بد کردار ہوں، اچھے ہوں گے تو امام کی تعریف ہوگی، برے ہوں گے تو توہین ہوگی نا. کون سا ایسا علی کا چاہنے والا ہے جو علی کی توہین کروائے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. پیغام مجلس کا جملہ ایک ہی ہے بس. ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اس کی عزت پہ حرف نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ تم بھی عزت والے ہو، تمہارا امام بھی عزت والا ہے. اے بنی آدم ہم نے تمہیں عزت والا بنایا ہے، مکرم بنایا ہے. جب تم عزت والے ہو تو افعال ایسے انجام دینا جس سے عزتیں بڑھتی نظر آئے، گھٹتی نظر نہ آئے. اچھا یہی وجہ ہے بھرے گھر کو اللہ کے دین پہ لٹایا حسین. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آج اسے رونا ہے کہ جو حسین کا بے زباں فشر ہے. ابھی میں نے کہا نا زبان سے لوگوں کو بلاؤ، نہیں زبان استعمال نہ ہو لوگ آ جائیں. درد کا جملہ کون ہوتا تھا؟ وہ بے زباں شہید ہے کہ جس نے زبان استعمال نہیں کی. مقتل میں علی اصغر نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی خطبہ نہیں دیا، خاموشی سے بے زبانی کے عالم میں شہادت دی. لیکن تاریخ کربلا کو پلٹ کر رکھ دیا. آج کافر بھی جب کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے بچے کا کیا قصور تھا. آپ کو پرسہ قبول فرمائے. آج تاریخ کربلا پڑھنے والے بھی کہتے ہیں مجھے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کو کیوں ذبح کیا گیا. عزادارو رونے کے لیے آئے ہیں اسے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. رونے کے لیے آئے ہیں اسے جو تیر کھا کے بھی مسکرا رہا تھا. مرحبا 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 جزاکم ربکم خیر الجزا. کربلا کے میدان میں جو جتنی جلدی شہید ہوا اسے پیاس کی اذیت اتنی کم ہوئی. محسوس کیجئے گا میرے عزیزاں، جو جتنی جلدی شہید ہوا وہ اتنا کم پیاسا رہا، اسے پیاس کی اذیت اتنی کم ہوئی. اون محمد کو قاسم کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی. قاسم کو عباس کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی. عباس کو علی اکبر کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی. علی اکبر کو علی اصغر کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی. لیکن عزادارو عجیب شہید ہے، عمر سب سے کم ہے، اذیت سب سے زیادہ ہے. آئے علی اصغر کو رونے کے لیے آئے. آئے علی اصغر جو اولاد والے بیٹھے ہیں. کتنا پانی پیتا ہے چھوٹا بچہ، 6 مہینے کا پسر کتنا پانی پی لیتا ہے. تاریخ کہتی ہے ماں گلاس میں انگلی ڈبو کے اگر لبوں پہ رکھ دے بچہ سیراب ہو جاتا ہے. آہستہ سے درد کا جملہ کہہ رہا ہوں. رات کے اس پہر میں رونے کے لیے آئے ہو، شہزادے کو آپ جانو، سیدہ جانے، پرسا جانے. ماں چند قطرے لبوں پہ رکھتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے. عجیب قسمت ہے رباب کے لال کی، فرات بہتی رہی اصغر روتا رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
گھروں میں جا کے دیکھنا جب 6 مہینے کا بچہ سوتا ہے نا ماں بھی تھوڑا دور ہٹ کے احتیاط سے سوتی ہے. محسوس کر رہے ہو جو اولاد والے بیٹھے ہو؟ ماں بھی ذرا سے دور ہٹ کے احتیاط سے سوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سوتے میں میرا ہاتھ بچے میں پڑ جائے, بچہ ہاتھ کا وزن برداشت نہ کر پائے. دل میں ہاتھ رکھ کے اولاد والے بیٹھے ہوئے ہو, مولا آپ کی عبادت قبول کرے. مجھے نہیں معلوم اس جملے پہ کون کیسے تڑپ کے روئے گا. اللہ تعالیٰ وہ بچہ جو ماں کے ہاتھ کا وزن برداشت نہ کر پائے, حکم اللہ کے تیر مقتل کہتا ہے ادھر تیر لگاؤ کر ہوا میں علی اصغر. آئے علی اصغر ماتم کرو جو ماتم کرنا جانتے ہو. آئے ہو اسی لیے کہ پرسہ دے سکو, آئے ہو اسی لیے کہ زبان سے آئے کہہ سکو. باب الحوائج کی مجلس ہے, حاجتیں مانگنی ہو تو مانگ لینا, خیرات مانگنی ہو تو مانگ لینا, شفا مانگنی ہو تو مانگ لینا, مشکلات دور کرنے کے لیے دعا مانگنی ہو تو مانگ لینا. یہ باب الحوائج کا در ہے. اللہ تعالیٰ یہی مصیبت کی گھڑی ہے. ادھر حسین نے کہا حل میں ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین ابن علی خیمے میں آئے. آ کر حسین نے کہا میری زندگی میں کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا ادھر آپ نے حل من کی صدا بلند کی ہے, علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. مرحبا مرحبا مرحبا, مولا پرسہ قبول فرمائے. اگر توجہ یہی ہوئی نا, درد کا جملہ آپ کے حوالے ہے. علی اصغر جھولے سے گرا نہیں ہے, اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. حسین قریب آئے, بیٹے کو اٹھایا, آنکھوں میں کچھ بات ہوئی. رباب کو دیکھا, رباب اجازت ہے بچے کو پانی پلانے لے جاؤں؟ جو اولاد والے بیٹھو, جو اولاد والے بیٹھو, جو حساس دل ہے نا ذرا محسوس کرنا. رباب اجازت ہے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں؟ پانی کا نام آنا تھا, رباب تڑپ گئی. تڑپ کے کہا والی نہیں روکتی لیکن کچھ دیر کے لیے میرا بچہ مجھے دے دو. مرحبا 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 رونے والوں, کچھ دیر کے لیے میرا بچہ مجھے دے دو. حسین نے ماں کے ہاتھ پہ بچوں کو رکھا. ماں نے بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے صندوق کھولا, سفید کرتا باہر نکالا, شہزادے کو کرتا پہنایا, انگلیوں سے بالوں کو سنوارا. اے رباب کیا کر رہی ہو؟ کرتا پہناتی بھی جاتی ہے, روتی بھی جاتی ہے. مقتل کہتا ہے یوں لگتا تھا کرتا نہیں کفن پہنا رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ, جو تڑپ کے روئے ہیں سید آج عطا فرمائے. کوشش کرنا ہر زبان ہائے کہے, ہر زبان اجڑی ماں کو پرسہ دے. جس کا بیٹا کربلا میں رہ گیا, بیٹی زندان میں رہ. تو اولاد والے بیٹھے, مولا عبادت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ماں نے کرتا پہنایا, رباب وجہ کیا ہے؟ ماں دیکھ چکی تھی جو صبح سے گیا ہے پھر واپس نہیں آیا. کرتا پہنایا, بال سنوارے, بچے کے کان میں کچھ کہا. میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا علی اصغر مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دے. بچہ باپ کے ہاتھوں میں رکھا, آنکھوں میں رخصت ہوئی. حسین چلے خیمے سے باہر, ابا کا سایہ کیا علی اصغر پر. لاڈلا ہاتھوں پر ہے اور ادھر ابا ڈالی ہوئی ہے. حسین سوار ہو کے مقتل میں آئے. فوج یزید کہنے لگی لگتا ہے حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں. مرحبا مرحبا, ابھی کچھ دن پہلے کی گرمی دیکھی تھی لاہور والوں. کربلا ہے, سورج سوا نیزے پہ ہے. یہ جملہ کہا جاتا ہے نا درد کا. حسین نے بچے کو اٹھایا, اے فوج کوفہ و شام, بیعت تو مجھ سے مانگی تھی, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو 6 مہینے کا ہے اور 3 دن کا پیاسا. آؤ اسے پانی پلاؤ. ایک ظالم کھڑا ہوا کہنے لگا حسین بچے کے بہانے خود پینا چاہتے ہو؟ حسین کی عصمت و صداقت پہ اعتراض کیا. جلال میں آیا میرا مولا کا, میرے لال کیا کرے باپ مجبور ہے. ایک مرتبہ جلتی ریت پہ حسین نے اپنے غلام کو رکھ دیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ, آؤ اسے پانی ملاؤ. کوئی نہ آیا. اب حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا, میرے لال اپنی پیاس ان میں ظاہر کر.
रोए हैं सैयदा हजरत फरमाया जो नहीं रो सके, जो तसव्वुर नहीं कर सके, माफी मांगना जब सैयद का झूला आ जाए, माफी मांगना जब अली असगर का झूला आ जाए कि मैं क्या था जो क्रिया नहीं कर सका। अल्लाह सूखे होठों पे लबों पे जुबान फेरनी थी कि लश्करे शाम रोने लगा, नेज़े फेंके, तलवारें फेंकी, इधर पिछले साथ ने कहा हुरमला एकता कलामत हुसैन, फौज में बगावत हो रही है। अल्लाह हुरमला ने कमान को लिया, चंडों में तीर को रखा, मातम का जुमला है जो जैसे तसव्वुर करके क्रिया कर सके, कमान में तीर को जोड़ा, तीर जोड़कर कहने लगा नहीं प्यास ज्यादा है तीर छोटा। अब उसने तीर पड़ा लिया, बड़े तीर से निशाना बांधा, कहने लगा नहीं प्यास और ज्यादा है तीर छोटा है। सुनोगे लाहौर वालों, अब उसने वो तीर उठाया जो घोड़ों को मारा जाता था। हाय हुसैन का अली असगर, हाय हुसैन का मजलूम, रात के इस पहर में फुर्सत दे रहा मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। कोई गम ना हो सिवाय गमे मजलूम के। मकसद जानने वाले जानते हैं कि जब दुश्मन का लश्कर हमला करता था तो ये बड़े तीर इसलिए होते थे कि सामने वाले घोड़ों को मारे जाए, घोड़े जमीन में गिरे, पिछली फौज उससे टकरा के गिर जाए। अल्लाह जो तीर जानवर को मारा जाता था वो 6 महीने के इस जालिम ने तीर को लिया, तीर चलाया, 3 नौकों वाला तीर एक असगर के गले में लगा, एक हुसैन के बाजू में लगा, बच्चा हवा में उछला, पलट के हुसैन को देखा, आंखों में जुबान हाल से कहा बाबा मुझे माफ कर देना, गला छोटा था तीर बड़ा। हाय अली असगर, हाय अली असगर, संभालो भाई को, संभालो भाई को, संभालो। हाय अली असगर जो मातम कर रहे हो, जो पुरसा दे रहे हो, यही हक है। गरीब के जिक्र को गरीब बन के सुना करो मेरे रोने वालों, गरीब के जिक्र को गरीब बन के पुरसा दिया करो, इसलिए कि बार बार तुम नहीं रो रहे, इमाम ज़माना भी रो रहे। क्या इमाम से बड़े इबादत गुजार हो गए हो? इमाम रो रहे हैं तो उम्मती कैसे महरूम रहे? भाई ने चेहरा पीटा मातम करके बताया दर्द कितना है। अल्लाह बच्चा चला गया ना, हुसैन के हाथों में है। अब हुसैन क्या करे? सोचा खैमे में लेके जाता हूं, 7 कदम आगे बढ़े, ख्याल आया माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। जब बच्चा दिया था कुर्ता सफेद था, अब खून में सुर्ख हो चुका है, 7 कदम पीछे हटे, फिर ख्याल आया खैमे में लेके चलता हूँ, 7 कदम आगे बढ़े और जुबान में इतना था इन्ना लिल्लाह, मरहबा मरहबा, दो जुमले मुझे पढ़ने हैं, उसके बाद बरामद होगा मेरे मौला का झूला। हाय कहते आना, हाय कहते आना, डालो दिल से लगे दर्द का जुमला। मुझे नहीं मालूम कौन सैयद बैठा है, कौन उम्मती बैठा है, कौन कितनी मारिफत वाला बैठा है, जिसे जितनी खैरात लेनी हो उतना पुरसा देना है। अल्लाह हुसैन क्या करे? खैमे के पीछे आए, जुल्फ़िकार मयाम से निकाली, बच्चे को संभाला, कब्र को खोदा, बेटे को कब्र में रखा, मट्टी डालना शुरू की, पैरों तक मट्टी डाली। खुदा किसी बाप पे ये वक्त न लाए